اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ ہو بھی جائے اور معافی طلب کرتا ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ابھی پیدا لیا ہے، بالکل پاک و صاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کو پکڑ کر آقا کی بارگاہ میں تشریف لے آتے ہیں اور تشریف روتے ہوئے لاتے ہیں۔ آقا نے پوچھا عمر رو کیوں رہے ہو؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ، دروازے کے باہر ایک شخص کھڑا ہے، ایک بندہ کھڑا ہے جس کے رونے تڑپنے نے ہمیں رلا دیا ہے۔ آقا نے آواز دی، اس شخص کو بلایا، کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں؟ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ آقا نے کہا کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ کیا زمین آسمان سے بھی بڑا گناہ ہے؟ اس نے کہا ہاں اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کہا کیا عرش الہی سے بھی بڑا گناہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا گناہ بڑا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا اللہ رب العزت بڑا ہے یا تیرے گناہ بڑے ہیں؟ تب اس شخص نے کہا نہ اللہ رب العزت بڑا ہے، اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے۔ تب آقا نے ارشاد فرمایا بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے، اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے۔ اس شخص نے کہا مجھے کہنے کو شرم آتی ہے، آقا میں کیسے کہوں کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ آقا نے کہا کہو، شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تب اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں کفن چور ہوں، کئی سالوں سے میں کفن چوری کرنے کا کام کرتا ہوں، لیکن گزشتہ رات میں ایک قبر تک پہنچا اور وہ انصار کی لڑکی تھی خوبصورت، جس کا پہلے رات آنے سے پہلے ہی دن انتقال ہو گیا تھا، لوگوں نے دفن کر دیا۔ میں کفن نکال کر چلا تھا، کپڑے نکال کر چلا تھا قبر سے، لیکن نیت خراب ہو گئی اور میں پھر قبر میں لوٹا اور میں نے منہ کالا کیا، میں نے غلط قدم اٹھایا، اس مردہ لڑکی کے ساتھ میں نے بدکاری کی۔ اس کے بعد جو ہی وہاں سے چلنا تھا میرا قدم اٹھایا کہ یا رسول اللہ، وہ لڑکی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے تو کہتی ہے اے کفن چور انسان، تو نے مجھے اب مردوں کے درمیان جو ہے بے عزت کر کے چھوڑ دیا ہے، مجھے برہنہ کر دیا اور مجھے سب دن کے لیے ناپاک کر دیا ہے، تو اتنا گندا قدم کیوں اٹھاتا ہے؟ اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے گا۔ میں یہ سن کر اللہ کا خوف میرے دل میں آ گیا ہے، میں ڈر رہا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، رو رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا چلا جا، میری بارگاہ سے نکل جا۔ وہ انسان وہاں سے اٹھتا ہے، 40 دن کا عرصہ گزر جاتا ہے، دل ہی دل میں وہ توبہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک دن دعا کرتا ہے اے اللہ اگر ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے تو حضور کے ذریعے سے میرے لیے خوشخبری بھیج دے، ورنہ آسمان سے آگ اتار دے جو مجھے جلا کے راکھ کر دے۔ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ میں زمین پر رہنے کے لائق نہیں ہوں۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کی طرف سے میسیج آ گیا۔ حضرت جبریل امین سید الملائکہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ جو شخص ہے اسے خوشخبری دے دیجئے جسے آپ نے اپنی بارگاہ سے واپس کر دیا تھا۔ اللہ کا کرم بہت بڑا ہے، اللہ نے یہ خبر بھیجی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیا ہے اور اسے پاک و صاف کر دیا ہے۔ اس لیے اے میرے سنی مسلمان بھائیوں، گناہ تو انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے رجوع کرنا، پلٹنا، رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا یہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے دن رات توبہ کرنے، رونے اور گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کی توفیق بخشے۔ توبہ بہت بڑا خزانہ ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، اور جب کسی بندے سے گناہ ہو جائیں اور وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف